اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہوتا ہے اس کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام پر آئی، اس کے بعد صحابہ کرام تابعین پر، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر مصائب آئے۔ لیکن وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کو پیدا ہونے سے لے کر آخری وقت تک آزمائشوں میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل رکھا گیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ حضرت اسماعیل ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے چشم و چراغ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل سے بہت محبت تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں آواز سنائی گی، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پیاری چیز کو قربان کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے کہ انبیاء کرام کے خواب تو وحی کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے بھی اونٹ تھے وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ سب اونٹ قربان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ جب دوسری رات کو سوئے ہوئے تھے تو پھر وہی خواب آیا کہ سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو۔ آپ اسی وقت بیدار ہو گئے تو سوچنے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ اپنا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیارا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہوں کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اگلی صبح ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے فرمانے لگے کہ میرے بیٹے اسماعیل کو آج اچھا لباس پہنانا، اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا، میں نے آج اپنے بیٹے کو ایک دوست کی دعوت میں لے کر جانا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت ہی خوش ہوئی۔ حضرت حاجرہ نے خوشی خوشی سے اپنے بیٹے کو تیار کر کے اپنے شوہر کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے کر جا رہے تھے کہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا۔ شیطان نے حضرت حاجرہ کو کہا کہ حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے کو دوست کی دعوت پر نہیں بلکہ قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اسی وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی، میں اپنے شوہر کی نیت کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ حضرت حاجرہ کا جواب سن کر شیطان کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خواب دیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے شیطان سے کہا کہ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر میرے پاس ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ اس طرح شیطان حضرت حاجرہ کی بات سن کر مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے چلا گیا۔ شیطان نے حضرت اسماعیل کو کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہارا باپ تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ شیطان کی بات سن کر حضرت اسماعیل نے کہا کہ اگر مجھ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا پڑے تو اس سے فخر والی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اس طرح شیطان حضرت اسماعیل سے بھی مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کیا تم کو پتہ ہے کہ تم اپنا بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہو؟ آپ کے بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا کہ نہیں؟ شیطان کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین سے ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو مارتے ہیں۔ جب حج اور عمرہ کے درمیان شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت پوری کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس سنت کو زندہ رکھا ہے اور قیامت تک زندہ رکھے گا۔
इस तरह शैतान ने सब पर वार किया, लेकिन वो सबकी तरफ से नामुराद होकर लौटा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से फरमाने लगे कि आज मैं तुमको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने लगा हूँ, ताकि वो बात जाहिर हो जाए कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से ही करता हूँ। मैं अपना सब कुछ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर सकता हूँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले कि अब्बा जान, इससे फकर की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि मुझे अल्लाह ताला की राह में मेरे वालिद साहब कुर्बान करें। हजरत इस्माइल ने कहा कि अब्बा जान, मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ कि आप बूढ़े हैं और मैं आपसे हद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। आपसे मुझको कुर्बान करते हुए बर्दाश्त नहीं होगा। अब्बा जान, आप मेरे हाथों और टांगों को किसी रस्सी से बांध दे और अल्लाह ताला की रजा के लिए मुझे कुर्बान कर दें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। इसके बाद हजरत इब्राहीम ने अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली। हजरत इस्माइल के हाथों और पाँव को बांधकर एक जगह पर लिटाया। जब हजरत इब्राहीम ने छुरी को अपने बेटे की गर्दन के पास किया तो आपने आसमान की तरफ देखकर कहा, या रब, अगर तू मुझे हजारों इस्माइल अता करता तो मैं सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत आप ही से है। जब हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी फेरने लगे तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जन्नत में से एक दुम्बा ले जाकर हजरत इस्माइल की जगह पर लिटा दें। उधर अल्लाह के प्यारे नबी अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। वो छुरी हजरत इस्माइल की गर्दन पर नहीं चल रही कि उस छुरी को अल्लाह ताला की तरफ से काटने का हुक्म नहीं था। इसी तरह जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से किसी जानवर को हजरत इस्माइल की जगह पर लिटा देते हैं, जब दुम्बा हजरत इब्राहीम के बेटे की जगह पर लिटाया जाता है तो छुरी अल्लाह ताला के हुक्म से चल पड़ती है। छुरी दुम्बे की गर्दन को काट देती है। हजरत इब्राहीम दुम्बे की गर्दन को काट देते हैं। खून बहना शुरू हो जाता है। हजरत इब्राहीम खून देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह, आपने मुझे सबसे प्यारी चीज अपनी राह में कुर्बान करने की तौफीक दी। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं तो आप देखते हैं कि इस्माइल की जगह एक जानवर ज़िबा हुआ है और इस्माइल आपके पास सही सलामत खड़े हैं। इस तरह इस कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला की तरफ से ये आवाज़ आती है कि ए इब्राहीम, तेरी इस अमल को ता क़यामत जिंदा रखा जाएगा। तेरी इस सुन्नत को जिंदा रखने के लिए मुसलमान हर साल जानवर कुर्बान करेंगे। इस दिन को पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा के नाम से मनाया जाता है।